مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا اس شخص کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہوا کی طرح تیز، جنگل کی طرح خاموش، آگ کی طرح گرم اور پہاڑ کی طرح ڈٹے رہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو زندگی میں کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکالیف سنیں۔ آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ جو انسان 100 سال کی عمر پائے اس کے بارے میں سب سے قابل ذکر شے اس کی عمر ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ دماغ کی طاقت سکون میں ہے، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہراؤ۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی لمبی قطار ہوتی ہے، اور اس انسان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں جو لگاتار بولتے رہتے ہیں۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار اور عزت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کام دوسروں کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جیسے کوئلے اور سونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دل کے اندر غلط فہمی زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے، اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ جو لوگ فضول کاموں میں دلچسپی لینے لگتے ہیں وہ لوگ کبھی ضروری کاموں میں دلچسپی نہیں لے سکتے۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے۔ ہمیشہ مشکلات کو کم کرنے میں لوگوں کی مدد کریں، مشکلات کو بڑھانے میں نہیں۔ اور اگر تم چاہو تو اپنے خیالات بدل کر اپنی زندگی بدل سکتے ہو۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ ہماری زندگی اس دن ختم ہو جاتی ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر کسی مقام پر خود آپ کو اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لو اس جگہ پر آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ایک بار جب آپ اپنی خامیوں کو تسلیم کر لیں تو کوئی بھی انہیں آپ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ جنگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس جنگل میں داخل ہونا پڑے گا، چاہے وہ جنگل کتنا ہی عجیب اور خوفناک کیوں نہ لگے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے
جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ دوسروں کو احساس دلائے بغیر ان سے آگے نکل جانا ایک عظیم فن ہے، اور خوش اخلاقی میں کسی پر سبقت لے جانا سب سے بڑی فتح ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں، تو آپ کو جگہ بدلنے کی نہیں بلکہ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی آسانی کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں سے گزارنا پڑتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہیں، بلکہ آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے بہتر دنیا چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ دنیا کے لیے بہترین بچے چھوڑ کر جائیں۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اسے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے، اور ہمارا زوال دیکھنے کے منتظر کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ بے وقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ احمقوں کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جو اپنی رائے نہیں بدل سکتے، اور نمبر دو، جو خود کو نہیں بدل سکتے۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو رلائیں گے لیکن آپ نے پھر بھی نہیں رونا، کیونکہ اگر آپ روئے تو لوگ آپ کو اور زیادہ رلائیں گے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہے خود کو عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم نے پرندوں کے ساتھ ہوا میں اڑنا سیکھا، ہم نے مچھلیوں کے ساتھ سمندر میں تیرنا سیکھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم زمین پر بھائیوں اور بہنوں کی طرح رہنا نہیں سیکھ پائے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ احمق کو سمجھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اس کی مرضی کرنے دی جائے، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین مت کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے، اور ایک بات کو بار بار دہرانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہوگی۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بغیر لڑے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے دو بہترین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، جب آپ دشمن کی چالاکیوں کو اہمیت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ خود ہی اپنی الجھنوں میں پھنس جاتا ہے۔ آپ کا سکون اور بے نیازی ہی اس کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ نمبر دو، دشمن چاہے کتنی بھی کوشش کرے، اگر آپ کی ساکھ اچھی ہو اور لوگ آپ پر اعتماد کریں تو دشمن کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اپنے عمل اور رویوں سے دوسروں کے دل جیتیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوش اور مضبوط رہیں۔ برے وقت سے خود کو وہی شخص بچا سکتا ہے جو برے وقت سے آگاہ رہتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا درد تو درد لگتا ہے، لیکن کسی کا درد مذاق لگتا ہے۔
اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ناکام سوچ رکھنے والے لوگوں سے دور چلے جاؤ۔ اگر آج چند چیزوں کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو ایک دن ضرور بہت سی چیزوں کے مالک بن جاؤ گے۔ 3 جگہیں جہاں خاموش رہنے سے آپ کی عزت اور وقار میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنے ذاتی معاملات کو ظاہر نہ کریں۔ خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔ نمبر 2، جب کوئی آپ پر تنقید کرے تو جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یہ آپ کی سنجیدگی اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور مخالف کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی بحث بے مقصد ہو تو اس میں نہ پڑیں، بلکہ خاموش رہ کر اپنی توانائی کو بچائیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ ہم نے یہ تمام ڈیٹا انٹرنیٹ سے لیا ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ مقصد صرف اچھی باتیں آپ دوستوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔